نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ومحبوبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باواز بلند درود پاک پڑھئے، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی رحمہ، وعلا آلکہ واصحابکہ یا رحمتا للعالمین۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام دور دراز سے تشریف لائے ہوئے معزز مہمان آنان گرامی اور صدر محفل پیر طریقت رہبر شریعت پیر پی ایچ ڈی سکالر ڈاکٹر مفتی انوار اللہ طیبی، حضرات محترم، آج ہم ایک عظیم و شان محفل میلاد میں موجود ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے کہ آج ہم محفل میلاد میں موجود ہیں۔ اس محفل کا تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ ہے۔ آج کا زمانہ، آج آپ شب و روز دیکھتے ہیں کہ ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی محفل کا انعقاد ہوتا ہے، کسی جلوس کا انعقاد ہوتا ہے، لیکن کسی محفل کا تعلق کسی دنیا دار کے ساتھ ہے، کسی کا تعلق کسی پارٹی کے ساتھ ہے، کسی کا تعلق سماجی پروگرام کے ساتھ ہے، لیکن اللہ کا فضل و احسان ہے کہ آج جتنے بھی لوگ جہاں موجود ہیں ان کا کوئی دنیا میں تعلق نہیں، بلکہ اللہ کے محبوب کی محبت ہے جو ادھر جمع ہے۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، آج جو اتنی رونقیں، یہ انتظامات، یہ سٹیج، یہ عوام، یہ اتنا خرچہ، یہ صرف اللہ کے محبوب کی محبت میں کیا گیا ہے۔ یہ آپ کی محبت کو اپنے دلوں میں بھرنے کے لیے، یہ فروغ دینے کے لیے یہ آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف کا فیض جاری ہے۔ اور بابا جی حضور میرے پیر و مرشد العصر شیخ المشائخ بابا جی سید میر طیب علی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، آپ کا پوری زندگی کا منشور ہی محبت رسول تھا۔ جو لوگ آپ سے واقف ہیں، جنہوں نے آپ سے ملاقات کی، وہ ایک ہی بات ہوتی تھی کہ بیلیو اپنے اپنے گھروں میں محفل میلاد کا انعقاد کرو۔
اپنے بچوں کو حضور کی نعتیں سکھاؤ، اللہ کے نبی کی محبت اپنے دلوں میں راسخ کر لو، کیونکہ یہ وہی محبت ہے، اگر اس محبت میں کوئی کمی ہوئی تو نہ آخرت میں بیڑا پار ہے نہ دنیا میں بیڑا پار ہے۔ اگر اعمال میں کچھ کمی بھی واقع ہو گئی لیکن محبت رسول ایک ایسا چشمہ ہے کہ جس کو پی کر انسان جنت میں چلا جائے گا، یہی محبت ہے۔ یار ہم محبت کسی دنیا دار سے نہیں کرتے، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ہمارے محبوب کی تمہیں داد کرنی پڑے گی، کیونکہ ہمارا محبوب کوئی دنیا دار نہیں، ہمارا محبوب وہ ہے جو اللہ کے بھی محبوب ہے۔ ہر بندہ اپنے محبوب کا تذکرہ کرتا ہے، آؤ ذرا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن سے پوچھے کہ اے قرآن میرے نبی کے ہاتھ تو بتا، قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے قرآن میرے نبی کا سینہ تو بتا، قرآن کہتا ہے لم نشرح لک صدرک۔ اے قرآن میرے نبی کی زبان تو بتا، قرآن کہتا ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ یہ رب کی محبت اپنے حبیب کے ساتھ ہے، یہ اللہ نے اپنے حبیب سے محبت کی، اللہ نے پورا قرآن اپنے حبیب کی نعت میں نازل فرمایا۔ مرزا غالب بہت بڑا شاعر گزرا ہے اور اس نے ایک بات پہ حد کر دی، اس نے کہا کہ ہم اس محبوب کی تعریف کیا بیان کر سکتے ہیں جس کی تعریف میں رب نے قرآن نازل کیا ہو۔ اے قرآن حضور کا چہرہ تو بتا، تو فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا رحمت ہے اور سراپا معجزہ ہے۔ آج آپ کی ذات کے چند معجزات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور صرف اشارہ کروں گا، علماء کا جمع غفیر ہے اور میرے بعد ایک لسٹ ہے مہمانان کی کہ انہوں نے بیان کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر کے بالوں سے لے کے پاؤں تک اللہ نے سراپا معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ یار تم نے سارے نبیوں کا تذکرہ پڑھا لیکن کسی نبی کا تذکرہ اس طرح نہیں پڑھا جس طرح قرآن میں میرے حبیب کا تذکرہ کیا۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جس میں اطہر سے مس ہونے والی ہر چیز رب نے معجزہ بنا دیا۔ حضور کا بال مبارک، منہ مبارک، ایک صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سب جانتے ہیں اللہ نے خالد سیف من سیوف اللہ کا لفظ میری ربی کی زبان سے ارشاد فرمایا۔ کسی میدان میں شکست نہیں ہوئی، ہر میدان میں اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ اور لوگوں نے پوچھا کیا خالد یہ فتح کی وجہ کیا ہے کہ تم ہر میدان میں فتح و کامیابی کے جھنڈے کاٹتے ہو، کیا شجاعت اور بہادری؟ فرمایا نہیں اس کو نہ سمجھنا، میرے پاس میرا امامہ ہے اور اس امامے کے اندر میں نے اپنے نبی کے بال مبارک سیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس بال مبارک، اس منہ مبارک کی برکت سے جب میں جب رب سے بارگاہ میں فتح مانگتا ہوں، اللہ اس منہ مبارک کی برکت سے مجھے ہر میدان میں فتح عطا فرما دیتا ہے۔ یہ حضور کے منہ مبارک ہے۔ آپ نے کسی نبی کے بالوں کو اتنی شان نہیں دیکھی ہوگی کہ جتنی میرے نبی کے منہ مبارکوں کی شان ہے، اور وہی منہ مبارک میرے صحابہ کے پاس ہے، اور اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو اس منہ مبارک کو پانی میں گول کر اس کو پلاتے، رب شفا عطا فرما دیتا۔ یہ حضور کے بال کا معجزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور وہ اپنی جائیداد میں کچھ یتیموں کا حصہ مقرر کرنا چاہتے تھے، بلکہ ساری جائیداد دینا چاہتے تھے، لیکن ان کے بچوں نے کہا کہ اگر ہم مان بھی گئے نا آپ کے سامنے
تو بعد میں نہیں مانیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں حضور کو گواہ بناؤں گا، میں حضور کو گواہ بناؤں گا۔ وہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور آپ نے فرمایا ساری جائیداد کو اس طرح ہبہ نہ کر، اپنی اولاد کے لیے بھی چھوڑ، اور دین یہی درس دیتا ہے۔ اور اس کا بچہ بیمار تھا اور اس کے سر پر اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ رکھا، دستے مبارک رکھا۔ حضور کے دستے مبارک کا معجزہ دیکھو۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم چلے گئے واپس جہاں حضور نے دستے مبارک رکھا تھا، اگر کوئی بندہ بیمار آ جاتا، اگر کسی جانور کے دودھ میں کوئی مسئلہ ہو جاتا، سوزش ہو جاتی، اور اس ادھر ہاتھ رکھ کے اس کے جسم پہ ہاتھ رکھتے، اللہ شفا عطا فرما دیتا۔ یہ حضور کے دستے اقدس کا معجزہ ہے۔ بلکہ وہ لواب دہن، وہ زبان جس کو سب کن کی کن جی کہیں، حضور کے لواب کا معجزہ۔ آؤ صلح حدیبیہ کے مقام پر یار سب نے محبت کی ہے، اتنے رسول آئے، سب سے لوگوں نے محبت کی، لیکن اس طرح کسی سے محبت نہیں کی جس طرح محمد عربی کے غلاموں نے حضور سے محبت کی۔ عروہ بن مسعود، یہ بخاری کے لفظ ہیں، جب مکہ والوں کی طرف سے واپس گئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا حال احوال ہے، یہ سفیر بن کے آئے تھے، واپس جا کے عرض کرتے ہیں فواللہ ما تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک وجہہ وجلدہ۔ اس نے کہا اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ عروہ بن مسعود کہہ رہے ہیں تم اس نبی سے جنگ نہیں کر سکتے۔ میں کیسر و کسریٰ کے بادشاہ کو ملا ہوں، میں نجاشی کے بادشاہ کو ملا ہوں، میں سب کو ملا ہوں، کسی بھی غلام اس آقا کی اتنی تعظیم نہیں کرتے جتنے محمد عربی کے غلام آقا کی تعظیم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا تم نے کیا دیکھا ہے؟ پھر عروہ بن مسعود قسم اٹھا کے کہتے ہیں فواللہ ما تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک وجہہ وجلدہ۔ فرمایا وہ نبی جب اپنا لواب دہن نیچے گراتے ہیں، وہ نیچے نہیں گرتا، غلاموں کی ہتھیلیوں پہ آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا پھر وہ ہتھیلیاں صاف نہیں کرتے، وہ کیا کرتے ہیں فَدَلَكَ وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وہ شفا سمجھ کر اپنے جسموں میں مل لیتے ہیں، اپنے بدنوں پہ مل لیتے ہیں۔ یار کسی نبی کے لواب میں، یہ حضور کے لواب کا معجزہ ہے۔ حضرت جابر بن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ہنڈیا میں وہ لواب ڈالا تو کئی ہزار کے لیے کافی ہو گیا، اور وہی لواب حضرت علی مولا کائنات کی فتح خیبر کے موقع پر آنکھوں میں آتا ہے، اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ وہی لواب اگر کسی ٹوٹی ہوئی بازو پہ لگتا ہے، اللہ بازو کو شفا عطا فرماتا ہے۔ تو لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا، بزرگ توئی قصہ مختصر واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں تلاوت کلام الہی کے لیے عرض گزار